بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناشتہ کیے بغیر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر جوان بیٹے کی میت دیکھ کر ماں زندہ رہ سکتی ہے تو یقین کریں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اگر مرد اپنی آستین چڑھا کر کام کرے تو عورت اس کی محنت پسند کرتی ہے۔ عورت کی برداشت مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت وہ تکلیف بھی آسانی سے سہ جاتی ہے جو مرد صرف سوچ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو بار بار منانے والا مرد محبت تو جیت لیتا ہے لیکن عزت اور وقار کھو بیٹھتا ہے۔ عورت کمزور مرد کو پسند نہیں کرتی، اس لیے عورت کے سامنے کبھی کمزور نہ بنو۔ اگر عورت اپنے گلے کے زیور سے کھیلے تو وہ شوہر کی توجہ چاہتی ہے۔ عورت وہ سب یاد رکھتی ہے جو شوہر بھولنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ حافظہ اچھا کرنا ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی ٹینشن اور منفی خیالات سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ عورت کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیا کریں۔ صبح کا ناشتہ ضرور کریں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں استعمال کریں۔ ادرک کا ٹکڑا لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام ایک چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ شکار کرنا آسان کام نہیں۔ ٹائیگر خوراک کے لیے اپنے شکار پر برق رفتاری سے حملہ کرتا ہے، مگر اس کی ناکامی کا تناسب 90% ہے، یعنی اس کے 100 حملوں میں سے 90 حملے ناکام رہتے ہیں۔ چیتا اگر اپنی خوراک کے لیے 100 دفعہ حملہ کرے تو اس میں سے 50 بار وہ ناکام لوٹتا ہے۔ چیتا اگر انسانوں میں رہتا تو ہم اسے تانے دے دے کر اس کی زندگی عذاب بنا دیں کہ بہت افسوس ہے تم پر، تم فلاں ہرن کو نہیں پکڑ سکے۔ جنگل کا بادشاہ شیر جو دن کی روشنی میں شکار کے لیے نکلتا ہے، اس کی ناکامی کا تناسب 80% ہے، یعنی شیر کے 100 میں سے 80 حملے ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کو ناکامیاں خوف زدہ کرتی ہیں اور ہم اپنے ارادے ترک کر دیتے ہیں۔ نیچر کا یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ ناکامیوں سے مت گھبرائیں، کوشش ترک نہ کریں۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق 75% سٹارٹ اپس یعنی نئے بزنس ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی حاصل کرنے کے عاقل لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں۔ کامیابی تن آسان لوگوں کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو بلند حوصلہ اور مستقل مزاج ہیں۔ پھلوں کے مخصوص فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پھلوں میں مخصوص غذائیت اور شفا رکھی ہے، البتہ ہر پھل کا درست استعمال جاننا بھی ضروری ہے۔ آئیے مختلف پھلوں کے اہم فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آم کے فوائد۔ آم سود ہضم ہے، جسم میں نیا خون بناتا ہے، جسم کو موٹا اور طاقتور کرتا ہے، دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کو قوت دیتا ہے۔ آم تاثیر کے لحاظ سے گرم ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ استعمال کریں ورنہ بدہضمی اور گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ سیب کے فوائد۔ دماغ اور جگر کی بہترین غذا ہے، رنگت نکھارتا ہے، رخساروں میں سرخی لاتا ہے، دانت اور گردوں کے لیے مفید ہے، قلب کی کمزوری اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ کیلے کے فوائد۔ کیلا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، توانائی بخش ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے، وٹامن سے بھرپور ہے۔ مالٹے کے فوائد۔ مالٹا خون بنانے والا، بدہضمی اور بخار میں مفید ہے، ہاضم اور تازگی بخش پھل ہے۔ گاجر کے فوائد۔ گاجر وٹامن اے سے بھرپور ہے، نیا خون بناتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، کئی شکلوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ سنترے کے فوائد۔ سنترا معدے کو صاف کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے، جگر اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ سنترا سینے کی صفائی کرتا ہے، بچوں کے نشوونما کے لیے بہترین ہے۔ خربوزے کے فوائد۔ خربوزہ یرقان، قبض اور پیشاب کے مسائل میں مفید ہے، ماں کے دودھ کی کمی دور کرنے میں مددگار ہے۔ شکرکندی کے فوائد۔ شکرکندی پھیپھڑوں کو تقویت دیتی ہے، جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ جامن کے فوائد۔
جامن خون صاف کرتا ہے، دانت مضبوط کرتا ہے، بال گرنے سے روکتا ہے، مثانے کی کمزوری میں مفید ہے۔ خوبانی کے فوائد۔ خوبانی جسم کو طاقت دیتی ہے، قبض کشا ہے، بخار اور بواسیر کا علاج ہے، آنتوں کے کیڑے مارتی ہے۔ بیر کے فوائد۔ بیر قوت باہ میں اضافے کے لیے جانا جاتا ہے، یہ خون صاف کرتا ہے، بینائی بہتر بناتا ہے، بھوک لگاتا ہے، بآسانی ہضم ہونے والا ہے اور پیاس بجھاتا ہے۔ لیچی کے فوائد۔ لیچی پیاس بجھاتی ہے، دل و دماغ کو پرسکون رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ انگور کے فوائد۔ انگور طاقتور، قبض کشا، دماغ و آنکھوں کے لیے مفید ہے، کمزور مریضوں کے لیے انگور کا رس بہترین ہے۔ ناشپاتی کے فوائد۔ ناشپاتی دل و دماغ اور معدے کو طاقت دیتی ہے، چھلکے سمیت کھانا زیادہ مفید ہے۔ اناناس کے فوائد۔ اناناس دل دماغ کو تقویت دیتا ہے، تھکاوٹ اور بے چینی دور کرتا ہے۔ امرود کے فوائد۔ امرود فرحت بخش پھل ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے، بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، ہر پھل اپنے اندر شفا کا خزانہ رکھتا ہے، لیکن اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ مختلف مزاج، موسم اور جسمانی کیفیت کے مطابق پھلوں کا انتخاب صحت مند زندگی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ایک مالدار ہوگا، دوسرا مریض اور تیسرا غلام۔ امیر سے کہا جائے گا، کسی چیز نے تجھے میری عبادت سے روکے رکھا؟ وہ عرض کرے گا، مال کی کثرت نے مجھے عبادت سے غافل رکھا۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت کی جھلک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس زیادہ دولت تھی یا ان کے پاس؟ امیر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت تھی۔ تو کہا جائے گا کہ اتنے مال اور دولت کے باوجود یہ میری عبادت سے غافل نہیں تھا۔ پھر مریض کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، میری عبادت سے کیا چیز مانے تھی؟ وہ جواب دے گا، میں بیمار تھا۔ اب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، تم زیادہ بیمار اور لاچار تھے یا یہ یعنی ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار تھے؟ مریض کہے گا، بلکہ یہ زیادہ بیمار تھے۔ تو کہا جائے گا، بیماری اور ذوق بھی اسے میری عبادت کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ اب غلام کی باری ہوگی، پوچھا جائے گا، کس چیز نے میری عبادت سے باز رکھا؟ جواب دے گا، میں غلام آدمی تھا۔ اب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی غلامی کی زندگی دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا، تمہاری غلامی اور قید زیادہ سخت ہے یا یہ کہ ان کی؟ وہ جواب دے گا، ان کی قید زیادہ سخت ہے۔ تو کہا جائے گا، ان کی غلامی اور قید بھی میری عبادت میں آڑے نہ آ سکی۔ ناظرین، عورت جب شوہر کو طنز یا کہتی ہے کہ آپ کو تو بس ایک ہی کام کی محبت ہے، تو حقیقت میں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہوتی ہے جس پہ اس کا آشیانہ ہوتا ہے۔ یہی ایک محبت ہے جو وہ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کر سکتا، اور یہی محبت میاں بیوی کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں کہ جس کا تانا دیا جائے۔ سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس رشتے کے علاوہ عورت سے مرد کا تعلق کیا ہے؟ اس جنسی تعلق کی مودت اور رحمت کی قوت کی وجہ سے انسان ہر رشتے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والی ماں ایک پلیٹ میں کھا کر ساتھ پلنے والی بہنوں اور پالنے والے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیوی کا دفاع کرتا ہے۔ جو عورت جنسی طور پر شوہر کو دور کر دیتی ہے، وہ دراصل ہاتھ میں آیا ہوا الہ دین کا چراغ گم کر دیتی ہے۔ جو بیوی مرد کو اپنے نشے کا عادی رکھتی ہے، وہ نہ صرف شوہر، ساس، سسر، بلکہ بیٹوں اور آنے والی بہوؤں پر بھی اپنی کمانڈ برقرار رکھتی ہے۔ اپنے بناؤ سنگھار، اپنی عادات و اطوار اور معنی خیز جملہ بازی کے ذریعے شوہر کے جنسی جذبے کو مشتعل اور ورکنگ پوزیشن میں رکھنے والی ہی نور جہاں اور ممتاز محل بنتی ہے۔ یہاں ایک رستہ ہے دوسری تیسری بیوی کا راستہ روکنے کا۔ نشئی کو جب تک قریب ترین دکان سے نشہ دستیاب رہتا ہے، وہ کبھی دور کی دکان پر نہیں جاتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ادا فرما دیا، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص مذاق میں آپ کی بے عزتی یا آپ کی تذلیل کر رہا ہے تو پھر اسے ہنسی میں یا مذاق میں نہ اڑائیں، بلکہ صرف ایک سمائل دے کر اس کو غور سے دیکھیں اور خاموش ہو جائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کو گھور کر دیکھیں۔ آپ کی تذلیل کرنے والا شخص خود بخود شرمندہ ہو جائے گا۔ چپس بنانے سے قبل آلو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیں تو اس سے چپس خستہ بنے گی۔
ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جوڑوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ چہرے پر چھریاں ہوں تو لیموں کا چھلکا مسل دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوں عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ ناظرین، ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ بچے کو نہایت کھارے پانی میں رکھتا ہے تاکہ اس کا جسم صاف ستھرا رہے اور ماں کو بچے کا وزن کم محسوس ہو، اور اللہ تعالیٰ بچے کو روزی بند ناف کے ذریعے پہنچاتا ہے جو ماں سے جڑی ہوتی ہے۔ بس اگر ماں کھانے پینے میں کوتاہی کرے تب بھی بچے کے رزق میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی ضروری غذائیں ماں کے دانتوں اور ہڈیوں سے حاصل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مائیں عمر کے بڑھنے کے ساتھ دانتوں، ہڈیوں اور گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتی ہیں، اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ عورت مرد سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ جان لیں کہ ان کی ماں نے ان کے لیے اپنی ہڈیوں کو پگھلا دیا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ماں کا شکریہ ادا کریں۔ کچھ والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے بے حد جلدی کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عمر نکل رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس جلد بازی میں وہ بچے کی مرضی یا تیاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر والدین اپنی پسند کے رشتے پر اصرار کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہی بہترین ہے، حالانکہ بعض اوقات بچے کی پسند یا ترجیح زیادہ معنی رکھتی ہے۔ رشتہ داروں کی باتیں، خاندان میں مقابلے بازی، کس کی شادی پہلے ہو یا کیسا رشتہ ملے، یہ سب چیزیں والدین کو دباؤ میں ڈال دیتی ہیں اور وہ یہ دباؤ بچوں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہی ہوتے ہیں۔ سادگی وہ خوبی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور معتبر بناتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس گناہوں کے لیے کیا عذر ہے؟ آئیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی عبادت میں جھک جائیں۔ اس نے ہمیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور باتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، تنہائی میں موبائل کی سکرین عزیز مصر کی بیوی کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے، ہئی تلکا، آ جا گناہ کر لے، لیکن اس نوجوان پر لازم ہے کہ سنت یوسفی زندہ کرتے ہوئے کہہ دے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کر لیا کرو، برتن خوب صاف ہو جائیں گے۔ جو کم سنتا ہو اس سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ ناظرین، جو عورت کھانا پکانے کے دوران یا لطیفو اور یا ودودو کا ورد کرتی ہے، ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پیار، محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھی طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورت چہرے پر زیادہ بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو 1 دانہ کھجور کھا لو۔ کاجو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے ٹائم بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والی عورتوں کے بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔
رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ 7 دن ایک دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھاؤ، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ رب کریم نے کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ پٹھوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی دل کی تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چنے کی دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سونف یاداشت کو بہتر بناتے ہیں اور افسردگی کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، دہی میں ادرک اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی اور بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔